نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نماز قصر کو بیان کیا گیا، یعنی سفر کی حالت میں اگر جب بندہ ہو تو ظہر، عصر، عشاء یہ 4 فرضوں کو 2 فرض پڑھے جائیں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ نماز قصر کے بارے میں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میں 4 مسئلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، یہ پتہ چلا کہ سفر میں اگر کوئی یہ چاہے کہ میں پوری نماز پڑھ لوں تو اس کو علماء نے لکھا کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ نماز قصر ہی پڑھنی پڑے گی، نماز پوری 4 رکعت پڑھنا یہ جائز نہیں۔ اگر کوئی پوری پڑھے گا تو اس کی نماز وہ گناہ گار ہوگا، یعنی اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اگر کوئی سفر کرتا ہے تو ظہر، عصر اور عشاء میں اسے 2 فرض پڑھنے پڑیں گے۔ نمبر 2، کافروں کا خوف جو یہ کہا گیا تو یہ شرط نہیں نماز قصر کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں، یعنی ہم پوری نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے تو تم اس کا صدقہ قبول کرو، یعنی یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، کیونکہ سفر میں بندہ مشقت میں ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رب کی کتنی کرم نوازی ہے کہ نماز کو کم کر دیا، لیکن نماز بندہ سفر میں چھوڑ نہیں سکتا۔ عموماً ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر سفر کرتے ہیں تو نمازوں کو بھول جاتے ہیں، ویسے پڑھتے ہیں جیسے جن کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ٹورس پر جاتے ہیں، یا ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا سفر آنا جانا ہوتا ہے تو وہ قضائیں کر لیتے ہیں، بعد میں جا کے قضا پڑھ لیتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں۔ تیسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی علماء نے لکھا کہ جس سفر میں قصر کیا جاتا ہے اس کی مدت کم سے کم 3 دن اور رات کی مسافت ہے، کہ جو اونٹ یا پیدل یا متوسط چال سے بندہ چلے، اور اس کی مقداریں خشکی، دریا، پہاڑوں میں مختلف ہوتی ہیں۔ اب ہمارے لیے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا تو آج کا سفر جدید سفر ہو گیا، ٹرین کے ذریعے ہو گیا، کار کے ذریعے ہو گیا، ہوائی جہاز کے ذریعے ہو گیا، تو اس کے لیے اس زمانے کے اعتبار سے یاد رکھنا چاہیے 92 کلومیٹر ہماری رہائش گاہ سے جب بندہ اپنی 92 کلومیٹر سفر کر جائے تو وہ نماز قصر ادا کرے گا۔ نمبر 4، قصر یاد رکھیے گا صرف فرضوں میں ہے، سنتوں میں قصر نہیں، اور سنتیں سفر میں پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی نماز میں اگر یہ سمجھے کہ بس بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں سفر کرتے ہیں تو 2 فرض پڑھ لیے، اب سنتوں میں پڑھنا ضروری نہیں، تو اس کے لیے حدیث پاک سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر کی نماز اور سفر کی نماز کو فرض فرمایا، تو ہم حضر میں فرض سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور بعد میں بھی، اور سفر میں بھی فرض نماز سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ سنتیں صحابہ بھی پڑھا کرتے تھے، صحابہ بھی سفر میں ہوا کرتے تھے، میرے آقا بھی سفر میں ہوا کرتے تھے، تو لیکن وہ سنتیں ضرور پڑھتے تھے، تو یہ بھی مسئلہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى
لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ اور اے حبیب جب تم ان میں تشریف فرما ہو تو پھر نماز میں ان کی امامت کرو، تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں، اور انہیں بھی چاہیے کہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنی ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر دیں، اور اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نماز خوف کا طریقہ بتایا گیا۔ اب دیکھیے نماز معاف نہیں کہ میدان جنگ میں کافر سر پر کھڑا ہوا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے اور جماعت سے پڑھنی ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے جماعت کا طریقہ بتایا، چاہے وہ سامنے کافر کھڑا ہوا ہے وہ مار دے گا اور پوری یعنی قتل کر دے گا، لیکن اس وقت بھی جماعت ہوگی تو کیسے ہوگی اس کا طریقہ بتایا گیا۔ اس کا پہلے تو میں آپ کو شان نزول اس آیت مبارکہ کا بتا دوں۔ آپ نے غزوہ حنین سنا ہوگا، غزوہ احزاب، غزوہ بدر، غزوہ احد، یہ چار نام تو آپ کو پتہ ہوں گے، غزوہ تبوک بھی سنا ہوگا۔ آج ایک اور غزوے کا نام سن لیجئے، اس غزوے کا نام تھا غزوہ ذات الرقاع۔ اس غزوے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں تشریف لے گئے تو مشرکین نے میرے آقا کو دیکھا کہ آپ اپنے تمام صحابہ کے ساتھ میدان میں نماز ظہر باجماعت ادا آپ نے فرمائی، تو مشرکین نے جب دیکھا تو انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے اس وقت کیوں حملہ نہیں کر دیا اور میرے آقا کو اور تمام صحابہ کو ایک ہی حملے میں کیوں شہید نہیں کر دیا۔ انہیں اس بات پر بڑا افسوس ہوا۔ اب افسوس کرنے کے ساتھ یہ آپس میں یہ کہنے لگے کیا ہی اچھا موقع تھا نماز ظہر میں ہم یکدم ان پہ وار کر کے اپنا بدلہ وہ لے لیتے۔ تو ان میں سے کسی نے ایک نے کہا، اب جو جملہ کہا وہ سنیے گا کہ صحابہ کو نمازوں سے کیسا پیار تھا۔ مشرکین میں سے ایک نے کہا ابھی ایک اور نماز آنے والی ہے نماز ظہر کے بعد کہ جو مسلمانوں کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کیا جملہ ہے، وہ مشرکین جانتے تھے یہ جملے میں کتنی مٹھاس ہے کہ وہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ یہ والی نماز پیاری ہے، یعنی نماز عصر۔ تو جب مسلمان اس نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پوری قوت سے تم حملہ کر کے ان سب کو شہید کر دینا۔ تو اس وقت حضرت جبریل اللہ کے حکم سے قرآن لے کر نازل ہو گئے اور یہ آیت دے کے نازل ہو گئے اور میرے آقا کو سارا طریقہ بتا دیا کہ یہ آپ پر حملہ کریں گے لیکن نماز پڑھنی ہے، لیکن کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ بتایا گیا کہ آپ نے اپنے صحابہ کی دو جماعتیں بنانی ہیں، ایک آپ کے ساتھ جماعت میں شامل ہوگی، ایک اسلحہ لے کر وہ کھڑی رہے گی اور آپ کی حفاظت کرے گی۔ جب آپ ایک رکعت پڑھا دیں گے تو وہ جو اسلحہ لے کر کھڑی ہوئی ہے وہ آ جائے گی، یعنی جن صحابہ نے ایک رکعت پڑھ لی اب ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی، وہ اپنی نماز سے پیچھے ہٹ کے دوبارہ اسلحہ لے کے کھڑے ہو جائیں گے، اور اسلحہ لے کے جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح جب آپ دوسری رکعت وہ ان کی ہو جائے گی تو پھر پہلے والے دوبارہ آ جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ آپ انہیں نماز پڑھائیں اور ایک جماعت جو آپ کے ساتھ وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے
پہلی جماعت 1 رکعت پڑھ کر اور مغرب میں 2 رکعتیں پڑھ کر دشمن کے مقابل چلی جائے اور دوسری جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جائے، پھر بعد میں بقیہ 1 رکعت یا جن کی 2 رہ گئی وہ 2 رکعت پڑھ لیں، اور دونوں جماعتیں اپنے ساتھ اسلحہ رکھیں، یعنی نماز میں مسلح رہیں تاکہ ان کو پتہ چلے، اور نماز کی جماعت کا بھی ہمیں پتہ چلا کہ حالت جنگ میں بھی سامنے اسلحہ لے کر سامنے کافر کھڑے ہوئے ہوں، لیکن اس وقت بھی جماعت ہوگی اور اس وقت بھی جماعت با جماعت نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن افسوس ہم سب پر کہ ہم کیسے، یعنی اگر کسی کام کی وجہ سے اگر جماعت جاتی ہے تو ہم نمازی بھی پکے ہوتے ہیں، لیکن اکثر ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں سے اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ نماز با جماعت پڑھنے پر 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ملٹی پلائی ہو کر اس کو ثواب با جماعت نماز میں مل جاتا ہے، اور نماز خود بھی پڑھ لے گا تو وہ 27 گنا ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا تمہیں حفاظت کا سامان اور ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ہتھیاروں سے تم غافل ہو جاؤ تو ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر دیں۔ تو محبوب آپ اپنے صحابہ کو اس طرح، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے فارغ ہوئے تو دشمن کے بہت سے آدمیوں کو حضور نے گرفتار کیا اور صحابہ نے گرفتار کر لیا، اموال غنیمت ہاتھ آئے، کوئی دشمن مقابلے میں باقی نہ رہا۔ اب میرے آقا قضائے حاجت کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تو دشمن کی جماعت میں سے ایک شخص جس کا نام لکھا ہوا ہے راوی نے کہ غورس بن حارث، اسے یہ پتہ چل گیا کہ حضور تنہا ہیں اور قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو اس وقت یہ چھپ چھپا کر حضور کے پیچھے جانے لگا، اور اچانک میرے آقا کے قریب پہنچ کر جب حضور قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو اس نے تلوار نکل کر یہ کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی، یعنی میرے آقا کی بہادری دیکھیں کہ تلوار لے کر وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، تو اس وقت حضور نے صرف اللہ کا نام لیا اور حضور نے دعا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں جب اس نے حضور پر تلوار چلانی چاہی تو وہ اوندھے منہ گرا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس وقت میرے آقا نے وہ تلوار اٹھا کر اس سے کہا کہ اس سے فرمایا کہ تجھے مجھ سے کوئی بچائے گا، یعنی یہ نہیں کہا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا، یہ کہا کہ تجھے مجھ سے کوئی بچائے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرا بچانے والا کوئی نہیں۔ تو میرے آقا نے اسے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لے تو میں تیری تلوار تجھے دے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ تو نہیں پڑھتا، لیکن میں شہادت دیتا ہوں کہ میں کبھی آپ سے اب نہیں لڑوں گا، اور کسی دشمن جو آپ کا دشمن ہوگا اس کی مدد کے لیے میں کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ تو جب اس نے یہ شہادت دے دی اب میرے آقا نے اسے وہ تلوار دے دی۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو حضور کے شہید کرنے آیا اس وقت بھی حضور کو اس کی زبان پر دیکھیں کیسا اعتبار کہ جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو میرے آقا نے یہ نہیں کہ اس کی تلوار کندھے پر اس کی گردن پہ رکھ کے کلمہ پڑھ، اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے کبھی اب نہیں لڑوں گا اور آپ کے کسی دشمن کے مقابلے میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ میرے آقا نے اسے تلوار دے دی۔ جب تلوار دی تو اس نے ایک جملہ کہا، وہ راوی کہتے ہیں اس نے کہا آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں ہمارے لائق یہی ہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کر کے فرمایا کہ جب بھی کوئی بھی کام ہو اپنے ہتھیار اور اپنے سامان ہر وقت ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ اچانک کوئی دشمن حملہ نہ کر دے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ ذکر الہی ہر حال میں کرو،
کسی حال میں بھی بندے کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر فرض کی ایک حد مقین فرمائی ہے سوائے ذکر کے، کہ ذکر کی اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی۔ فرمایا کہ جب تمہیں موقع ملے، تم لیٹے ہوئے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، تم بیٹھے ہوئے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، تم چاہے کھڑے ہوئے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، رات میں ہو تو اللہ کا ذکر کرو، دن ہے تو اللہ کا ذکر کرو، خشکی میں ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اگر تم سمندر میں ہو تو اللہ کا ذکر کرو، سفر میں ہو تو اللہ کا ذکر کرو، گھر میں ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اگر تمہیں مالداری ہے یعنی اتنا تمہیں مل رہا ہے، تم غنی ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو، اگر تم فقیر ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو، اگر تم تندرست ہو تو اللہ کا ذکر کرو، تم بیمار ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ یہ علماء نے اس آیت سے ہمیں بتایا، کہا کہ تم پوشیدہ ہو، چھپے ہوئے تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ کا ذکر کرو، تم ظاہر ہو سب کے ساتھ ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ ہمیں دو شرعی مسائل بھی بتائے کہ اللہ کا ذکر جو ہے اس آیت سے پتہ چلا، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز کے بعد کلمہ توحید جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی اس آیت سے ثابت ہے۔ بعض حضرات کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ نماز کے بعد یہ جو بلند آواز سے کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، تو اس کا بھی اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا ہے، اور حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا ہر فرض نماز کے بعد یوں کہا کرتے تھے، ہمیں بھی یہ یاد ہو جانا چاہیے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ حضور یہ پڑھا کرتے تھے تو میرے آقا کو ان کلمات سے کتنا پیار تھا کہ ہر فرض نماز کے بعد حضور یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا مانگتا ہے، میرے آقا نے سکھائی، اے اللہ جو تو دے، یعنی یقین کیسے سکھا رہے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد بندے کا یقین، کوئی کسی کو کیا دے گا، میرے آقا دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ اس کی بارگاہ میں یہ کہو، اے اللہ جو تو دے گا تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، کائنات کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، جو تو دے، عزت دے، شہرت دے، پیسہ دے، گھر دے، جو کچھ کائنات کی ہر چیز، یعنی اس میں سب کچھ آ گیا، مالک جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک لے وہ اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور فرمایا کسی دولت مند کو تیرے مقابلے پر دولت نفع نہیں دے گی۔ یہ دعا کتنی پیاری ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد یہ بھی اور اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی کہ چوتھا کلمہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد حضور یہ پڑھا کرتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ تو یہ سارا اس میں پتہ چلا کہ نماز کے بعد ذکر کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی آج کا طریقہ نہیں، کوئی یہ سمجھے کہ فرض نماز کے بعد یہ مولوی صاحب نے کسی نے طریقہ نکال لیا کہ لا الہ الا اللہ۔ ہم تو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں یہ کلمہ موت کے وقت یاد آ جائے، کیونکہ اس کلمے پر جس کا خاتمہ ہو گیا تو اس کا بندے کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم اس نیت سے اور تجدید ایمان کے لیے توبہ کی نیت سے فرض نماز کے بعد اور اسی نیت سے پڑھتے ہیں، مالک ہم نے جو نماز پڑھی یہ ناقص ہے لیکن مالک تو قبول کر لے، ہم سے جتنی توفیق تو نے ہمیں دی ہم نے عبادت کر لی۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے اور باجماعت پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا
سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، اور جس طرح سیکھنا سکھانا چاہیے میرے مولا ویسا ہی ہمیں سیکھنے سکھانے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی معرفت عطا فرما، اس قرآن حکیم کی برکت سے یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، مرحومہ زہرا خانم کی بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کے مرحومین میں، والدین میں، خاندان میں، گھر والوں میں جتنے جا چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ اس طرز قرآن کی برکت سے ہمارے رزق کے دسترخوان کو وسیع فرما، مولائی کریم ہمیں عافیت والی، سلامتی والی، صحت والی، عزتوں والی، برکتوں والی، نعمتوں والی، راحت والی، سکون والی، تیری رضا والی زندگی و موت نصیب فرما، آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ